بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بہت سے چہرے اس دن شگفتہ و تر و تازہ ہوں گے اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے، اور یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ بخاری شریف جلد دوم میں نقل ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا دوپہر کے وقت جب روشنی خوب پھیلی ہوئی ہو اور بادل نہ ہوں تو سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا 14ویں رات کو جب چاند کی چاندنی خوب پھیلی ہو اور بادل نہ ہوں تو چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، تم میں سے وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں اور پتھروں کی عبادت کرتی تھی، وہ اس کے پیچھے ہو جائے جس کی عبادت کرتی تھی۔ بس وہ سارے لوگ جو اس پکار پر جمع ہوں گے، انہیں الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مگر ان میں یہودی اور عیسائی شامل نہیں ہوں گے۔ چنانچہ پیچھے رہ جانے والوں میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو ایک خدا کی عبادت کرتے ہوں گے، انہی میں نیک اور بد بھی ہوں گے، اور اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی بھی پیچھے بچ جائیں گے۔ پھر اہل یہود کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تمام یہودی الگ ہو جائیں گے اور کہیں گے، ہم اللہ کے بیٹے معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، تم نے جھوٹ بولا ہے، اللہ عز و جل کی نہ بیوی ہے نہ اس کا بیٹا۔ پھر اہل یہود سے پوچھا جائے گا، بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیا جائے۔ بس انہیں ایک ریت کے میدان کی طرف بھیج دیا جائے گا جو سراب ہوگا اور دکھنے میں ریت اور پانی دکھائی دے گا، لیکن حقیقت میں وہ ایسی بھیانک آگ ہوگی جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوں گے، اور وہ سب کے سب اس آگ میں ہانک دیے جائیں گے۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا، تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، معاذ اللہ، ہم اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، تم نے جھوٹ کہا ہے، اللہ عز و جل کی نہ بیوی ہے اور نہ اس کا بیٹا۔ یہ بتاؤ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے، ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں پانی پلا دیا جائے۔ لیکن نصارہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو یہودیوں کے ساتھ کیا گیا، اور یہ لوگ بھی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب صرف وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے جو ایک خدا کی پرستش کرنے والے ہوں گے، ان میں اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک بہت قریب سے ایسی صورت میں جلوہ گر ہوگا جس میں اسے دیکھا جا سکے گا، جس کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی، اور ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، تم لوگ کس بات کے منتظر ہو؟ آج تو ہر آدمی اسی کے ساتھ ہے جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ عرض کریں گے، ہم لوگوں نے ان جھوٹے خداؤں کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، اور آج تو ہم اپنے پروردگار کا انتظار کر رہے ہیں جس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سب لوگ 2-3 مرتبہ یہی کہیں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے والدین، ہماری اولادوں کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور روز قیامت ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ آمین۔